اللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم وقال تبارک وتعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وقال عز وجل هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال جل وعلا ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ان مجالس میں اقسام شرک کا بیان جس ترتیب سے ہو رہا ہے اس میں ہم شرک فی الذات کی بحث ختم کر چکے ہیں۔ گزشتہ نشست میں خیال یہ تھا کہ شرک کی دوسری قسم یعنی شرک فی الصفات کا بھی بیان شروع ہو جائے گا، لہذا اس نشست کے آغاز میں بھی میں نے انہی آیات کی تلاوت کی تھی جن کی آج تلاوت کی ہے، لیکن کل ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ اب بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ وقت کم ہے اور ارادہ یہی ہے کہ اب دو نشستوں میں اس بیان کی تکمیل کر لی جائے، لہذا پچھلی کسی بات کا اعادہ کیے بغیر اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ شرک فی الصفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، کسی صفت میں مشابہ کر دینا، ہم پلہ قرار دے دینا، برابر کر دینا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیدی جو امور تھے ان کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ شرک فی الصفات کا معاملہ ذرا باریک قسم کا ہے، دقیق علمی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مغالطے کا امکان بہت کافی ہے۔ غیر شعوری طور پر بھی انسان اگر چند بنیادی حقائق کو مستحضر نہ رکھے، پیش نظر نہ رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی ارادے اور شعور کے اس کا قدم شرک فی الصفات کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری یہ زبان کی تنگ دامانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے بھی ہم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو مخلوقات کی صفات کے طور پر مستعمل ہیں۔ مثلا ہم بھی موجود ہیں، یہ کائنات بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے۔ اب گویا کہ صفت وجود مشترک ہے اللہ اور مخلوقات کے مابین۔ مخلوقات میں بھی علم ہے، انسان بھی صاحب علم ہے، انسانوں میں علامہ بھی ہوتے ہیں، اور علامہ جو ہے یہ انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک تو فعال کے وزن پر علام، مزید اس میں اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے تا کا اضافہ علامہ، بہت بڑا عالم۔ اب اللہ کو بھی ہم علیم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، علام کہتے ہیں، یہ تمام الفاظ مشترک ہیں۔ قدرت، اختیار، ارادہ، یہ تمام الفاظ مشترک ہیں۔ حیات، سمع، بصر، یہ تمام صفات جو ہیں
یہ الفاظ مشترک ہیں، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوں گے اور مخلوقات کے لیے بھی۔ اب اگر یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ جب ان میں سے کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے اس مفہوم میں کہ جب ان صفات کا اطلاق مخلوقات میں سے کسی پر ہو اور جبکہ یہی الفاظ یہی صفات اللہ کے لیے استعمال کی جائیں۔ اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو لفظی اشتراک کی بنا پر بہت سا خلط مبحث ہو سکتا ہے، بہت سے مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر بھی انسان شرک میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں جو بنیادی امتیازی امور ہیں انہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ یہ 3 امور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، کسی اور نے اسے عطا نہیں کیا ہے، وہ خود قائم ہے، خود بخود موجود ہے، اسی طرح اس کی جملہ صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں جملہ مخلوقات کسے باشد، وہ حیوانات ہوں، انسانات ہوں، وہ چاہے فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کسے باشد، سب کی صفات عطائی ہیں، ذاتی نہیں۔ کسی کے پاس اپنی کوئی صفت نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ہندی کا بڑا پیارا دوہا ہے کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے۔ اس کا دوسرا مصرع جو ہے کہ تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے، یہ وہی بات ہے کہ جو فارسی میں کہی گئی، یا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے۔ مخلوقات میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں، نہ وجود ان کا ذاتی ہے، متکلمین کہتے ہیں وجود خانہ زاد نہیں ہے، عطائی ہے، نہ ہی کوئی صفت ذاتی ہے، سب اللہ کی عطا کردہ۔ دوسری بات، اللہ کی ذات بھی قدیم، ہمیشہ سے ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کے مقابلے میں کل موجودات حادث ہیں، ہمیشہ سے نہیں تھے، ایک وقت معین پر ان کا وجود ہوا، اور وہ سب کے سب فانی ہیں، بالقوہ فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بقا عطا کر دے اس کا اختیار ہے، لیکن اپنی ذات میں فی نفس ہی ہر شے فانی ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیر محدود، لا متناہی، مطلق، ایبسولیوٹ، اسی طرح اس کی جملہ صفات لا متناہی، غیر محدود، ایبسولیوٹ، اس کا علم لا متناہی، غیر محدود، اس کی قدرت لا متناہی، غیر محدود، جس کے لیے ہماری زبان کے اعتبار سے بس صرف ایک لفظ ہے جس کا سہارا انسان لیتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے بار بار جو ہے اللہ کی صفات کے ضمن میں دہرایا ہے۔ ہوا بکل شیء علیم، ہوا علی کل شیء قدیر۔ اب لفظ کل کے سوا یہ ہماری زبان کے تنگ دامانی ہے، اس لیے کہ زبان ظاہر بات ہے کہ مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے، جو کچھ انسان دیکھتا رہا اس کے لیے وہ نام تجویز کرتا رہا، الفاظ بناتا رہا، تو ظاہر بات ہے کہ ان الفاظ کے اندر وہ محدودیت ہے کہ جو ہمارے مشاہدات میں ہے۔ یہ الفاظ مطلق حقائق کی تعبیر سے قاصر ہیں، بس ایک لفظ ہے کل، اگرچہ اس کل کا بھی ہم کو تصور نہیں کر سکتے، ہمارے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ کل قدرت کس شے کا نام ہے، اس لیے کہ جو خود جزوی شے ہے وہ کل کا تصور کر ہی نہیں سکتی۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں مطلق، غیر محدود، لا متناہی، جبکہ جملہ مخلوقات، پھر میں عرض کروں گا کسے باشد کوئی ہو، ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہوگا، درجے کا فرق رہے گا لیکن نوعیت کا فرق نہیں ہوگا۔ ایسنشلی جملہ مخلوقات کی جو جملہ صفات ہیں وہ محدود ہیں، متناہی ہیں۔ یہ 3 ہیں ما بہل امتیاز امور، ان کو سامنے رکھا جائے
تو صفات خداوندی اور انہی الفاظ کا اطلاق جب بطور صفت ہوتا ہے مخلوقات میں سے کسی پر، تو ان کے مابین جو فرق و امتیاز ہے اسے پیش نظر رکھا جائے۔ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے گا، اور اس کے اندر چاہے انسان کا ارادہ ہو یا نہ ہو، انسان شرک میں ملوث ہو جائے گا۔ اب دیکھیے 5 صفات اللہ تعالیٰ کی بنیادی مانی گئی ہیں۔ ویسے تو اللہ کے تمام اسماء بھی در حقیقت صفات ہی ہیں۔ اللہ کے تمام اسماء جو ہیں صفاتی اسماء ہیں۔ ان کو جب نکرہ کی شکل میں لائیں گے، کامن ناؤن کی شکل میں، تو اسے صفت کہیں گے۔ علیم، قدیر، یہ صفت ہے۔ العلیم و القدیر، الف لام لگ گیا، معرف باللام ہو گیا، اب یہ معرفہ ہے، اب یہ اللہ کا نام بن گیا۔ تو ہماری چونکہ کل معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی ہم جس درجے میں بھی کسی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کوئی تصور کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل کے الفاظ ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔ ذات باری تعالیٰ تو ہمارے حواس تو خیر بہت ہی محدود شے ہے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے، ہمارے خیال سے، ما ورا ثم ما ورا ثم ما ورا، جس کو کہ شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا تو کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ اب صفات میں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ جتنے نام ہیں، 100 نام ہیں، 99 نام ہیں، تو گویا کہ اتنی ہی اللہ کی صفات بھی ہیں، لیکن ان میں سے 5 کو مانا گیا بنیادی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات، نمبر 2 صفت علم، نمبر 3 صفت قدرت، نمبر 4 صفت ارادہ، اور نمبر 5 صفت کلام۔ بعض متکلمین وجود کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مانتے ہیں، حالانکہ اکثر کا خیال یہ ہے کہ وجود تو در حقیقت وہ جوہر ہے جس پر کہ صفات بطور اعراض مترتب ہوتی ہیں۔ میرا ایک وجود ہے، اس پر ایک صفت ہے کہ جس کا اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ بہرحال متکلمین کے مابین ایک نزاعی مسئلہ ہے کہ وجود کو بھی صفت مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن ہماری اس وقت کی گفتگو میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ وجود، حیات، علم۔ اب آپ دیکھیے کہ علم ہی میں سمع، بصر، یہ سب علم ہی کی شاخیں ہیں۔ دیکھنے سے علم حاصل ہوا، سننے سے علم حاصل ہوا، لطیف، خبیر، یہ تمام صفات جو ہیں وہ صفت علم ہی کی در حقیقت تشریح و توضیح پر مشتمل ہیں۔ تو بقیہ تمام صفات انہی بنیادی صفات کے ہی در حقیقت انہی کی تشریح اور تفصیل اور توضیح پر مشتمل ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ احساس نہ رہے کہ ہمارا ارادہ نہ ہونے کے درجے میں ہے، اس لیے کہ وہ تو تابع ہے، حالات سازگار ہوں، اس کے لیے ضروری جو چیزیں ہیں، پری ریکویزٹس ہیں، وہ مہیا ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مشیت بھی شامل ہو جائے، تب وہ ارادہ پورا ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ یہ جو مشیت اور ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، مشیت بھی در حقیقت ارادے ہی کی تعبیر ہے۔ اس کے مطلق ہونے کا قرآن مجید میں جو بیان آتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، مطلق، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے۔ تو یہ مشیت مطلق، یہ کسی اور کی مشیت کے تابع نہیں ہے، اس کا ارادہ مطلق، اس کے ارادے کا پورا ہونا کسی اور کی اجازت یا سینکشن پر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، کہاں ہمارا ارادہ، اس لیے فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز مت کہنا کبھی کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ میرا ارادہ ہے، میری خواہش ہے
میں نے یہ پروگرام بنا لیا ہے، کل مجھے راولپنڈی جانا ہے، اس کے لیے جو ضروری اسباب ہیں وہ فراہم کر لیے ہیں، گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ اس کے باوجود ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے باوجود میں نہیں جا سکوں گا اگر اللہ کو منظور نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اسی طریقے سے علم اور قدرت ان دونوں کو جمع کر لیجئے، اس لیے کہ یہ دو صفات وہ ہیں اللہ کی کہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ، تکرار اور اعادے کے ساتھ قرآن مجید میں آئی، اور وہ بھی اسی لفظ کل کے ساتھ، ہوا بکل شیء علیم، ہوا علی کل شیء قدیر۔ جہاں بھی صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہوگا یہ دو صفات ضرور آئیں گی۔ اب ان کے ضمن میں بھی ذرا نوٹ کیجئے، ہمارے پاس بھی کچھ علم ہے، بہت علم تھا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا، بہت علم تھا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر علم ہے جو اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے، لیکن یہ کہ کل علم محدود ہے، متناہی ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، حادث ہے، قدیم نہیں۔ کل قدرت جس کے پاس بھی جو طاقت ہے، جو اختیار ہے، عطائی ہے، اس کا ذاتی نہیں، محدود ہے، لامحدود نہیں، حادث ہے، قدیم نہیں۔ یہ تینوں صفات، تینوں جو شرائط ہیں، اگر ان کو بار بار اب تکرار کرنے میں وقت لگے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل بات تو یہ کہ اصول معین ہو جائیں، الجبرا کے فارمولے آپ کے گرفت میں آ جائیں، اس کے بعد آپ حل کرتے جائیے، اپلائی کیجئے اور مسئلہ حل کر لیجئے۔ اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے وہ دعا جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طرح تلقین کرتے تھے جیسے کہ قرآن مجید سکھاتے تھے، دعا استخارہ، اس میں الفاظ آئے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ میں تیری قدرت ہی سے قدرت کا طلبگار ہوں اور تیرے علم ہی سے خیر کا خواستگار ہوں، اس لیے کہ تجھے کل قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تجھے کل علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں۔ اب یہ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، نفی کس سے کی ہو رہی ہے؟ مطلقاً علم کی، لیکن در حقیقت یہاں مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہے۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو علم تو نے ہمیں دیا۔ آیت الکرسی میں آیا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم کل کا کل اللہ کا علم ہی، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، اس میں سے وہ جس کو چاہتا ہے جتنا دے دیتا ہے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے مگر اتنا جتنا کہ وہ خود چاہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ تو ملکیت ہے اس کی، یہ تو میراث ہے اس کی، اور اس میں سے وہ جس کو جتنا چاہتا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ بہت صاحب علم تھا ہمارا وہ بندہ یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن علم اتنا ہی تھا اسے جو کہ ہم نے اسے دیا۔ لما علمناہ، کوئی صاحب علم نہیں ہے کہ جو کلیم کر سکے کہ اس کو کوئی علم جو ہے خود بذات ہی حاصل ہے۔ اب اگر تقابل کریں گے تو گویا کہ یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں معدوم کے درجے میں، وہ کیا علم ہوا جو صرف کسی کے دیے جانے پر ہی اس کا دار و مدار ہو، جب چاہے وہ سلب بھی کر لے۔ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو ہے ذہن میں لائیے وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو بھی ہم نے وحی آپ کی طرف کی اسے آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا بِهِ نَصِيرًا یا وکیلا، میں الفاظ بھول رہا ہوں، پھر آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے اپنا کہ جو واپس آپ کو وہ علم دلوا دے، جب چاہیں ہم آپ کا یہ علم جو ہے علم وحی جو ہم نے آپ کو دیا ہے جب چاہیں سلب کر لیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کی صفت کے مقابلے میں وہ صفت آئے گی مخلوقات کی تو گویا کہ معدوم کے درجے میں ہے، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت نہ ہونے کے برابر ہے، معدوم کے درجے میں ہے۔ نظر آتی ہے کہ کچھ قدرت ہے، حقیقت میں کوئی قدرت نہیں ہے،
محسوس ہوتا ہے کہ علم ہے، حقیقت میں کوئی علم نہیں ہے۔ اب اسی پر قیاس کیجیے حیات، ایک اللہ کی حیات ہے، ایک ہماری حیات ہے۔ ہماری حیات بہت سے ضعف ہیں اس کے ساتھ کے جو لاحق ہیں، اس کا دار و مدار ہے غذا پر، ہوا پر، پانی پر۔ کوئی سلسلہ منقطع ہو جائے، حیات کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ پھر یہ حیات ہماری ذاتی نہیں، ہماری خانہ ذات میں اللہ کی عطا کردہ ہے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ پھر اس کو نیند لاحق ہوتی ہے، اس پر اونگ آ جاتی ہے، ضعف طاری ہوتا ہے۔ یہ تمام کمزوریاں ہیں، حوائج ہیں اس کے ساتھ۔ ایک حیات اللہ کی ہے جس کو کہ قرآن مجید نے آیت الکرسی کے شروع میں جو لفظ الحی القیوم، وہ الحی ہے، اس کی حیات کامل، اس کے ساتھ کوئی ضعف نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر نہ اونگ طاری ہو سکتی ہے، نہ نیند اس پر طاری ہو سکتی ہے، کوئی ضعف نہیں۔ جیسے کہ نفی کی گئی ہے بائبل میں کہیں سے کوئی لفظ تورات میں شامل کر دیا گیا، بک آف جینیسس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور 7ویں دن آرام کیا، اس کی نفی کی گئی سورہ قاف میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کی تخلیق 6 دنوں میں کی، لیکن ہمیں کوئی اس سے کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ یہ ہے حیات۔ اب اللہ کی حیات کے مقابلے میں ہماری حیات کیا ہے؟ سورج کے مقابلے میں یہ ایک دیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیات مستعار کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں ادب میں مستعمل ہے، تو مانگی ہوئی زندگی ہے، عطا کردہ زندگی ہے، اس نے دی ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ تار حیات جو ہے برقرار رہے گا، جب چاہے گا توڑ دے گا۔ اسی طریقے سے وجود، واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں جب لائیں گے وجود، تو یہ کل ما سوا کا وجود عدم کے درجے میں ہے، عدم کے حکم میں۔ جیسے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ای از صنع باری تعالی است کہ معدوم را موجود بھی نمائند۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، کاریگری ہے، یہ اس کی خلاقی کا کمال ہے کہ جو شے حقیقتاً معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا، حقیقت کے اعتبار سے معدوم ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی صفات، جب ان کے اوپر آپ وہ تینوں چیزیں، تینوں فارمولے اپلائی کریں گے کہ اللہ کی ذات کی طرح اس کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہے، ما سوی اللہ کی ذات بھی عطائی اور صفات بھی عطائی۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ما سوی اللہ جملہ مخلوقات کی ذات بھی اور صفات بھی سب کی سب حادث ہے اور بالقوہ فانی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرار عطا فرما دے اور بقا عطا فرما دے۔ نمبر 3، اللہ کی ذات اور اس کی جملہ صفات مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے، غیر محدود ہے، لا متناہی ہے، جبکہ جملہ مخلوقات کسے باشد ان کی تمام صفات متناہی ہیں، محدود ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ چند مسائل حل کر لیجیے۔ پہلا مسئلہ ہے ہمارے ہاں بڑا اختلافی مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ۔ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟ میں نے جب اپنی نوجوانی کے زمانے میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کرنے کی کوشش کی تو یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ صرف ایک لفظی نزاع ہے جس پر کہ نہ معلوم کتنی بحث اور مباحثے کی گرمی رہی ہے ہمارے ہاں، اور ابھی تک ہے، جاری ہے، اور اسی کی بنا پر کفر کے فتوے بھی ہیں۔ غیب کے لفظ کی ڈیفینیشن مختلف کی گئی۔ کچھ لوگوں نے غیب کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ وہ علم جو خود حاصل ہو جائے بغیر کسی کے بتائے۔ اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو کسی مخلوق کے لیے کوئی علم غیب ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں، بلکہ کوئی اور علم بھی نہیں۔ یہ علم غیب کیا، علم شہادہ بھی اللہ کے لیے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہے، غیب تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ دوسری جگہ غیب کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے در حقیقت ان چیزوں پر کہ جو عادتاً اللہ تعالیٰ نے انسان سے مخفی رکھی ہیں، وہ امور غیبی ہیں۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا وجود تو ہے، نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرایا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ امور غیبیہ ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے ان امور غیبی میں سے جتنوں کی اطلاع دینا چاہے اس کا اختیار ہے۔
اور وہ دیتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے۔ لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، وہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر جس کو بھی چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ اس لیے کہ بنیادی فرق ہمارے علم میں اور انبیاء کے علم میں یہی تو ہے، ورنہ ہمارے اور ان کے علم کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ انہیں ان امور غیبیہ کا علم دیا گیا، البتہ وہ محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، کل نہیں ہے۔ جہاں لفظ کل آ جائے گا وہاں شرک آ جائے گا، جہاں ذاتی آ جائے گا وہاں شرک آ جائے گا، جہاں قدامت کا تصور آ جائے گا شرک آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، جتنا علم ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، باقی یہ کہ اب ہم نہ اپنے بیٹھے کہ کتنا ہے، تو یہ در حقیقت ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے علم سے اس علم کی نوعیت جدا ہے، تو اس کو ناپنے کا کیا سوال؟ اس کے بارے میں کسی شے کا تعین جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ البتہ اس اصول کو مانیے کہ جو بھی علم ہے حضور کو اللہ نے دیا ہے، وہ کتنا بھی ہو بہرحال محدود ہے، جتنا بھی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں، اور حادث ہے، جیسے کہ حضور کا وجود حادث، ایسے ہی آپ کا کی صفت علم بھی حادث۔ اب اس چیز کو سامنے رکھے تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ذرا ٹیڑھا ہے وہ وحدت الوجود کا ہے، لیکن میں نے ذرا سا اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اپنی گفتگو میں کہ وحدت الوجود ہمارے صوفیہ میں سے جنہوں نے بھی اس کو مانا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں کل مخلوقات کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ یہ جو موجودات ہیں یہ نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں، یہ اعتباری وجود ہے، ریلیٹیو ہے ایگزسٹنس، یہ ایبسولوٹ ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ کانٹینجنٹ بینگ ہے، ایبسولوٹ بینگ نہیں ہے، اور نہ ہونے کے درجے میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں مخلوقات کا علم معدوم کے درجے میں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں مخلوقات کی قدرت نہ ہونے کے درجے میں، تو اللہ کے وجود کے مقابلے میں یہ کل وجود یہ نہ ہونے کے درجے میں۔ اس سے فرق جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو پینتھیزم تھا وہ مخلوقات کے وجود کو حقیقی تسلیم کرتا ہے، وہ نظریہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس شکل میں ظہور کیا ہے، جبکہ وحدت الوجود یہ ہے کہ کسی شے کا کوئی وجود نہیں، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال۔ جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں ہیں ادھر، آپ تو بس یہی ہیں جو ادھر کھڑے ہیں، آئینے میں ایک عکس ہے، تو عکوس ہے، ظلال ہے، سایہ ہے، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، جبکہ وہاں زمین کے اوپر تو کوئی درخت نہیں ہے، وہ تو درخت تو وہی ہے جو اوپر کھڑا ہے، لیکن سایہ ہے۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال۔ یہ مسئلہ ویسے خاصا مشکل مسائل میں سے ہے، لیکن یہ کہ میں اس ضمن میں کسی تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اس پر بڑی مفصل گفتگو کی تھی جب ہمارا سلسلے وار درس قرآن سورہ حدید پر تھا، تو آیہ مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً ان 4 الفاظ پر 6 گھنٹے کی میری گفتگو ہے کئی نشستوں میں، اور یہ وہ موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو میں جتنا بھی اس پر میں بیان کر سکتا تھا کر چکا ہوں، اب اس میں کسی حرف کا میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہے بہت باریک مسئلہ، بہت مشکل مسئلہ، یہ کوئی دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں سارا مسئلہ وہاں آ جاتا ہے، دقت وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں اس کی بنیاد پر دین و ایمان کے فیصلے ہونے لگے۔ اب کوئی سائنس کا مسئلہ ہے، وہ سائنس کا مسئلہ ہے، یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، اس کو فلسفے کے مسئلے کی حیثیت سے رکھیے، یہ کوئی دین اور ایمان کا مسئلہ نہیں۔ کسی کو فلسفے سے دلچسپی نہیں ہے وہ اس سے دلچسپی نہ لے، لیکن یہ کہ میں صرف اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوفیاء کی عظیم اکثریت ہے جو وحدت الوجود کی قائل ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کی نفی کرتے ہوئے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب مدنی میں بالکل واضح فیصلہ دیا ہے کہ تعبیر کا باریک سا فرق ہے، ورنہ بات ایک ہی ہے، وہ بات ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے لا موجود الا اللہ، یہ سو کچھ نظر آ رہا ہے، اپیئرنس ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ بریڈلے کی کتاب جو ہے فلسفے میں بڑی مشکل اور دقیق کتاب ہے، اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، اس کے الفاظ میرے زبان پر آ گئے، ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے مثال دی بڑی پیاری کہ جیسے اگر آپ ایک لکڑی لے کر
اور اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیجئے اور اس میں مٹی کا تیل ڈالیے اور پھر اس کو آگ دکھائیے، یہ ایک شعلہ جو شعلہ جوالہ وجود میں آ گیا ہے، اس لکڑی کو تیزی سے دائرے میں حرکت دیجئے، دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والوں، آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آپ کو معلوم ہے دائرے کا کوئی وجود نہیں ہے، نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہے صرف ایک شعلہ جوالا، وہ ایک ہی شعلہ ہے، نظر آ رہا ہے آتشی دائرہ۔ تو مختلف طریقے پر اس کی جو ہے لوگوں نے تعبیر کی ہے، جس میں سے بہترین تعبیر میرے نزدیک وہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الدین القیم میں اس کی تعبیر کی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا شرک فی الذات کے ضمن میں کہ اصل مسئلہ جو فلسفیانہ مذاہب میں جو سب سے بڑی دقت پیش آئی ہے، وہ سنویت والوں کو کوئی دقت نہیں، مادہ بھی قدیم، اللہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، قدیم نے قدیم سے چیزیں بنا دی، لیکن یہ کہ جو توحید کے قائل ہوں وہ کیا کریں، وہ کیا نسبت قائم کریں خالق اور مخلوق میں؟ اگر دو چیزوں کو مانیں گے سنویت ہو جائے گی، توحید ختم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے بہت پیاری مثال ہے جو مناظر حسن گیلانی نے دی ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے اپنے ذہن میں مثلا مینار پاکستان کا تصور لے آئیے، یہ آپ کے ذہن میں تخلیق ہو گئی مینار پاکستان کی، اب یہ برقرار رہے گا جب تک آپ کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی، جیسے توجہ ہٹی اس کا وجود ختم ہو گیا، اس لیے وجود تو ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کی توجہ ہے، اس توجہ کی وجہ سے وہ خیالی وجود جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، توجہ ہٹی اور وجود ختم، اور آپ بھی اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اس کا تو وہ وجود ہے ہی نہیں، لیکن ہے ذہن کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ کائنات ہے، اللہ ہی اس کا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، دائیں بھی اللہ ہے، بائیں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اندر بھی اللہ ہے، باہر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور دیکھیے بڑی خوبصورت بات، جیسے آپ کی یہ ذہنی تخلیق صرف آپ کے توجہ کے ارتکاز کے بل پر قائم رہتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے جب تک اس کائنات کو، تو اس کا وجود ہے، ورنہ اس کا وجود کچھ نہیں۔ الحی القیوم، اللہ اپنی جگہ خود بخود قائم ہے، اس کی حیات ذاتی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے۔ ما سوا کا جسے تم مخلوق کہتے ہو، یہ پورا سلسلہ کون و مکان، اس کے لیے اللہ قیوم ہے، اسے قائم رکھے ہوئے ہے، اس کی توجہ ہے جس سے کہ یہ قائم ہے، ذرا ہٹائے توجہ یہ نسیم منسیہ ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ وحدت الوجود کا مسئلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کو صرف اس پہلو سے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو صوفیہ اس کے قائل ہیں اور اکثر و بیشتر ان سے یہ سوء ظن نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، یہ ہمارے لیے بہت نقصان کی بات ہے۔ اصل میں فرق یہی ہے کہ عام لوگ پینتھیزم اور وحدت الوجود، یونٹی آف بینگ اور پینتھیزم، وحدت الوجود اور ہمہ اوست، اس میں فرق نہیں کر پاتے، اور ویسے یہ کہ ہمارے شعراء نے جو تعبیر کی ہے اس میں واقعتاً پینتھیزم ہی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جیسے جہلاء، شعراء، خطباء، واعظین، وہ تو شرک فی الذات کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں مبالغہ آرائی کے اندر۔ اسی طرح شاعری میں تو ہے وحدت الوجود کی تعبیر جس انداز میں کی گئی ہے وہ پینتھیزم ہے، خود کوزا او خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند سبو کش، خود برسر آن کوزا خریدار بے آمد بشکست و رواں شد، وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی وہ مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزا گر ہے، کوزے کا بنانے والا ہے، پھر اس کے اندر وہ شراب ڈال کر خود ہی پینے والا بھی ہے، اس کو خود ہی خریدتا بھی ہے، خود ہی پھر توڑتا بھی ہے، اور پھر آگے رواں شد، پھر کوئی اور بساط بچھاتا ہے۔ اب یہ شاعری بڑی عمدہ ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بندشیں بڑی چست ہیں، صوتی آہنگ بہت ہی یعنی پسند آنے والا ہے بہت طبیعت کے لیے، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہی سارا پینتھیزم کا تصور موجود ہے۔ اس اعتبار سے واقعتاً مسئلے کو الجھا بھی دیا گیا ہے، ورنہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ دونوں ایک چیز ہے، اور ان دونوں کا فرق اور امتیاز قائم رکھنا چاہیے۔ پینتھیزم سے وہ بدترین شرک ہے، شرک فی الذات، اور یہ در حقیقت توحید کی بلند ترین منزل ہے۔ اسی لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی پہلی منزل تو یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، اس کی حقیقت تو اگلی نشست میں واضح ہوگی۔ اس سے ذرا اونچا انسان اٹھے گا تو تین الفاظ ذہن میں لے آئیے
لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اس سے بھی جب اونچا اٹھے گا انسان، اگر وہ لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے اس لیول کو اٹین کر سکے تو لا موجود الا اللہ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ اللہ ہے، نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ بس یہ فرق ہے در حقیقت وحدت الوجود میں اور پینتھیس میں۔ تیسری بات جو ہے کہ جو میرے نزدیک اہم ترین ہے اس توحید فی الصفات اور شرک فی الصفات کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عام شرک جو ہے وہ در حقیقت ایک فرع ہے، ایک برانچ ہے، ایک شاخ ہے توحید فی الصفات کی، شرک فی الصفات کی، اور وہ ہے میٹیریلزم، جو آج کے دور کا اصل فلسفہ ہے۔ لوگوں کے نگاہوں میں، ان کے فکر میں، ان کی سوچ میں، ان کے تصورات میں، ان کے تخیلات میں، ان کی اقدار میں، ان کی ویلیوز میں پیوست ہے وہ میٹیریلزم۔ اس کی بنیاد کیا ہے کہ مادہ حقیقی ہے اور مادے کی صفات بھی حقیقی ہے اور مستقل اور دائم ہے۔ یہ جو ایک سائنٹیفک جو انداز فکر پیدا ہوا، خاص طور پر جس کو کہ کہا جاتا ہے فزکس میں نیوٹونین ایرا، جو ختم ہو چکا، ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں یہ آئنسٹائن ایرا ہے۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑی حقیقت میرے علم میں نہیں تھی، میرا تاثر کچھ زیادہ تھا۔ اسی جگہ پر جو اس سال چارلس گائے ایٹن صاحب کے جو لیکچرز ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یورپ میں، مغرب میں تو لوگ تعلیم یافتہ ہیں، ان کے کا لیول آف کانشسنس بھی اوسط جو معیار ہے وہ اونچا ہے۔ انہوں نے مجھے کہہ کر حیران کر دیا کہ یورپ کے لوگ بھی اکثر و بیشتر جو ہیں، عظیم اکثریت ان کی، اب بھی نیوٹونین ایرا ہی میں جی رہی ہے۔ آئنسٹائن کے فکر کا لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ تو چند لوگ ہیں کہ جو سائنسدان ہیں اور جو فزسسٹ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن کا نظریہ کیا ہے، کس طریقے سے مادہ تحلیل ہو چکا، اس کا تو وجود ہی ختم ہو چکا، اب انرجی ہی انرجی ہے، الیکٹرک چارجز کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، کسی شے کا وجود ہی نہیں۔ تو مادیت حقیقت میں تو ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ اذہان میں پیوست ہے۔ پوری تہذیب جو ہے اس وقت کی، جو گلوبل سویلائزیشن ہے، یونیورسل سویلائزیشن ہے، اس کائنات پر، اس زمین پر، اس گلوب پر جس طریقے سے مستولی ہے وہ، اس کے اندر یہ میٹیریلزم جو پیوست ہے، اس کی بنیاد کیا ہے کہ مادہ حقیقی ہے اور مادے کی صفات، پراپرٹیز آف میٹر مستقل ہے، دائم و قائم ہے، وہ کبھی بدلنے والی نہیں ہے، وہ غیر منفک ہے، مادے سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے جو نتائج نکلتے ہیں، اب میں ذرا اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہمارے ہاں عقائد کی دنیا میں اس سے جو ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، جس فتنے کے بانی کے سرزمین پاک و ہند میں تو سر سید احمد خان تھے مرحوم، ان کا خلوص اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ ان کا جو علم کلام تھا اس نے یہ بہت بڑا فتنہ پیدا کیا، اور وہ فتنہ اسی بنیاد پر سائنس کی نئی نئی آمد ہوئی تھی، انگریز حکمران کی حیثیت سے آیا تھا، ہم محکوم تھے، مرعوب تھے ان کی تہذیب سے بھی، ان کے علم سے بھی۔ سائنس تھی بھی ابھی اس دور میں کہ معلوم ہوتا تھا ہر چیز بالکل سرٹن ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لہذا وہ سائنٹیفک ریشنلزم پیدا ہوا جس کی بنا پر معجزات کا انکار کر دیا۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ حقیقت میں اس شے کا نام ہے کہ مادے میں جو صفات اللہ نے رکھی ہیں اس کی وضعیت کردہ ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، لیکن جب تک اللہ چاہتا ہے وہ صفات برقرار رہتی ہیں، جب چاہے اللہ جس سے چاہے اس کی صفت کو سلب کر لے۔ یہ کوئی دائم اور قائم صفات نہیں ہے۔ آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، جب چاہے گا اس سے اس صفت احراق جو ہے جلانے کی صفت اس کو سلب کر لے گا، آگ نہیں جلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اللہ کا حکم ہوا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ پانی کی صفت ہے کہ وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، لیکن یہ صفت اللہ نے پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت پیدا کر کے اب عاجز ہو گیا، اس کے ہاتھ بن گئے کہ اب میں کیا کروں، میں تو پانی میں یہ صفت رکھ چکا ہوں، اب یہ تو لا ينفک ہے، اس سے غیر منفک صفت ہے، لہذا میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہا۔ نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ ساری صفات جو دی ہے، جس کو بھی دی ہے، یہ در حقیقت اس کی عطا کردہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وصایا جو ہیں، جو اپنے بیٹے کو انہوں نے وصیت کی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔
حقیقت میں کوئی شے فاعل ہے ہی نہیں، فاعل حقیقی تو صرف اللہ ہے۔ نظر آتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے متکلمین نے کہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خالق نہیں ہیں، کاسب ہیں۔ ارادہ ہم ضرور کرتے ہیں لیکن وہ عمل ہوتا ہے قدرت خداوندی سے، لہذا اعمال کا خالق اللہ ہے، کاسب ہم ہیں۔ اپنی اپنی نیت کے اعتبار سے ہم نے بھلائی یا برائی کما لی ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی مؤثر حقیقی نہیں، کوئی فاعل حقیقی نہیں سوائے اللہ، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ تو یہ ہے اصل وہ بات کہ جو ہمیں ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور پرندوں کی چونچوں اور ان کے پنجوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں ان کے ذریعے سے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا، پورے لشکر کو ہلاک کر دیا، جب چاہے کرے۔ یہ ہے در حقیقت وہ معجزہ، خرق عادت اللہ تعالیٰ کے اختیار سے، جب چاہے یہ جو نظام ہے، جو یہ قوانین طبعیہ ہیں، فزیکل اور کیمیکل چینجز کے جو لاز ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے ساخت کر دے، اور اس میں قدرت خداوندی کا ظہور ہو جائے گا، قدرت خصوصی کا ظہور ہوگا۔ اللہ کی مشیت خصوصی جو ہے وہ اسباب عادی جو ہیں، عام جو قوانین ہیں، ان کا پردہ چاک کر کے اللہ تعالیٰ کی مشیت خصوصی، قدرت خصوصی ظاہر ہو جائے گی۔ اب چونکہ وہ دور آیا کہ نہیں صاحب پراپرٹیز آف دی میٹر تو وہ تو مستقل ہے، علیحدہ ہونے والی نہیں ہے، حقیقی ہے، دائم و قائم ہے، لہذا کیا کریں، مصیبت پر پڑ گئی۔ لہذا کسی نہ کسی طریقے سے آخر کوئی اس کی جو ہے کوئی توجیہ تو کرنی تھی، لہذا ان تمام چیزوں کی خالص طبیعی فزیکل توجیحات کی گئی۔ یہ مد و جزر کا معاملہ تھا، جب سمندر جو ہے وہ جزر پر تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، جب فرعون آیا ہے وہ مد کی بات تھی اس لیے وہ ڈوب گئے۔ مختلف تعبیرات، مختلف چیزیں، اسی طرح اور دوسرے حضرات نے بھی، مولانا فراہی نے بھی سورۃ الفیل کی تعبیر جو کی وہ در حقیقت اسی کی تعبیر ہے، یہی اسی کی ایک مثال ہے۔ اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف سر سید احمد خان کا نہیں ہے، یقیناً وہ امام کا درجہ رکھتے ہیں اس کے اندر، اصل بانی، اصل مؤسس وہی ہے۔ بہت صاحب علم انسان تھے، بڑے پختہ علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، شاہ عبد العزیز کے شاگردوں میں سے رحمہ اللہ۔ اس اعتبار سے وہ کوئی آج کے دور کے منکرین سنت یا منکرین حدیث پر ان کو قیاس نہ کیجیے، لیکن بہرحال ایک نقطۂ نظر کے اندر کجی پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان خشت اول چولے ہر معمار کج تاثریا میر اول دیوار کج۔ لیکن یہ معاملہ صرف سر سید کا نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے مولانا فرائی کا بھی ہے، درجے کا فرق رہ گیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا بھی ہے، اہل حدیث کٹر۔ لیکن یہ کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، جو سورہ بقرہ میں آیا ہے، آیت الکرسی ہی کے اگلے بعد اس کے بعد والے رکوع میں، اس کی توجیہ انہوں نے خالص طبعی انداز میں کی کہ بس وہ ہلا لیا تھا، ان کو جانوروں کو ان کو کوئی قتل نہیں کیا، انہیں ذبح نہیں کیا، ان کے ٹکڑے نہیں کیے، وہ ہلا کر جو ہے ایک ایک جانور کو ایک ایک پہاڑی پر چھوڑ آئے، پھر پکارا تو آ گئے۔ اب یہ کون سا خاص مشاہدہ تھا جو حضرت ابراہیم کو کرایا گیا؟ یہ تو ہر بٹیر باز جو ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ وہ اپنے بٹیر کو سداتا ہے، پھر سیٹی بجاتا ہے، بٹیر آ جاتا ہے۔ یہ در حقیقت وہی ہے جو توجیحات کرنی پڑی ہے لوگوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ جو چھاپ میٹیریلزم کی آئی اور اس کا جو رعب اور اس کا جو غلبہ ہوا ہے، اس نے در حقیقت ان تمام معاملات کے اندر ایک ایسی ذہنیت پیدا کر دی کہ جو خرق عادت ہے، جو معجزات ہیں، ان کی بھی کوئی ایسی تعویل کی جائے، سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن ہو کہ جو ان قوانین طبیعہ کے اندر اندر اس کی توجیہ کر دیں اور ہمیں اس سے باہر نکلنا نہ پڑے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اصل مسئلہ ابھی جو ہے اس بحث کا مادہ پرستی، جو اس دور کا سب سے عام شرک ہے، سب سے وسیع شرک ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی اس شرک سے بچا ہوا نہ ہو، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس درجے عام شرک ہے۔ اور یہی ہے اصل بات کہ اس دور کے شرک کو پہچانیے۔ وہ دور جو پچھلا تھا اس کے جو شرک تھے، آج قبروں کو پوجنے والے کم رہ گئے ہیں، عوام الناس ہیں جو ہلا ہیں، لیکن یہ کہ مادے کے پجاری تو ہم سب ہیں۔ اس اعتبار سے ابھی اس بحث کا یہ حصہ جو ہے باقی رہ گیا ہے، لیکن اسے میں اگلی نشست کے لیے ملتوی کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔